ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن میں پیدائش کا بڑا پن ہوتا ہے، ایک وہ جو اپنی ذہانت اور ہمت کے بلبوتے پر بڑے بن جاتے ہیں۔ لیکن ناز کا بھائی ان دونوں زمروں میں نہیں تھا، وہ تیسرے گروہ کا آدمی تھا جو اپنے اوپر بڑا پن ٹھونس لیتا ہے۔ اس کی تربیت کسی اور ڈب پر ہوئی تھی اور وہ کسی اور راہ پر چل پڑا تھا۔ کوے نے ہنس کے پر اڑس لیے تھے۔ اس کا ہر عیب اور مسخرہ پن بددیانتی سے کمائی ہوئی دولت کے پردوں میں چھپنے لگا۔ سوسائٹی کے پرانے کھلاڑیوں نے اسے اپنے ڈب پر چلایا، جسے وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا تھا۔ ناز کا رشتہ اس وقت کا طے ہو چکا تھا جب وہ 13 برس کی تھی، لیکن اب اس کے بھائیوں کو یہ رشتہ گوارا نہ تھا۔ وہ تمام قدیم بندھن توڑ چکے تھے۔ بڑا بھائی اب چھوٹا آدمی نہیں تھا، اس کی آمدنی کا کوئی حساب نہ تھا۔ وہ گرد و پیش کو دیکھتا تھا تو اونچی سطح سے دیکھتا تھا۔ اس سفلہ نگاہی نے اسے اندھا کر دیا۔ اب وہ نیچے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے نیچے والوں سے ناز کی منگنی توڑ دی۔ وہ ناز کی وساطت سے بڑے آدمیوں کے ساتھ ناطے جوڑے جا رہا تھا، جس کے لیے ناز ہی مؤثر ذریعہ تھی۔ چنانچہ اس نے ناز کو سوشل بنانا شروع کیا، اسے دوستوں کی بہنوں، بیویوں اور سالیوں سے متعارف کرایا، اور جب دیکھا کہ وہ کھل گئی ہے تو اس کی ملاقاتیں دوستوں کے ساتھ کرانے لگا۔ ناز اس وقت میٹرک کا امتحان دے چکی تھی اور دونوں بھائی اسے کالج میں داخل کرانے کے منصوبے بنا چکے تھے۔ ان کے تو وارے نیارے تھے، رشوت اور بددیانتی نے دولت کی دیوی کو ان کا غلام بنا دیا تھا۔ ناز کا دوپٹہ جو تھوڑا عرصہ پہلے گھونگھٹ کی صورت میں تھا، ڈھلک کر کندھوں پر آ گیا، اور جب اسے کراچی کی ہوا لگی تو سینے پر آ پہنچا، پھر غائب ہی ہو گیا۔ قمیض لٹکتے لٹکتے ٹہنوں تک پہنچ گئی اور کندھے ننگے ہو گئے۔ میرے بھائی جان کہتے ہیں کہ ناز کی گردن اور کندھے بہت خوبصورت ہیں، اس کی ایک سہیلی نے ایک روز کہا۔ اسی شام ناز سہیلی کے بھائی جان سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ ناز کے باپ کی عمر بیت چکی تھی، نظر اتنی کمزور تو نہ ہوئی تھی، مگر اب وہ اپنی اولاد کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اسے کئی دفعہ خیال آیا کہ اس کے بیٹے اور بیٹی کسی نے چھین لیے ہیں۔ بوڑھا بوڑھی کونے میں بیٹھے ماضی کے دھندلکوں میں کھوئے رہتے تھے۔ ناز اب کالج جانے لگی تھی، پھر کالج کے بہانے نت نئے پروگرام بننے لگے۔ ناز کے بھائی کا خیال تھا کہ اس نے گھر سے دقیہ نصیحت کو نکال دیا ہے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ وہی پرانی تہذیب اور وہی تربیت اس کی رگ رگ میں رچی ہوئی ہے۔ اس کے لاشعور پر اسی دقیہ نصیحت کا ہی غلبہ تھا۔ اس نے صرف کینچلی بدلی تھی۔ اس کی مغرب پرستی تو اپنے احساس کمتری کو دوسروں کی نظروں سے چھپانے کا ذریعہ تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بیداری اور خود فریبی میں ایک خفیف سا فرق ہوتا ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ وہ ناز کو سرکس کے تار پر چلا رہا تھا۔ ناز ابھی فرسٹ ایئر میں ہی تھی کہ اس نے بیاک وقت 2 چاہنے والے منتخب کر لیے تھے، جو در حقیقت اس کے بھائی نے اسے دیے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بھائی نے اسے نیلامی پر چڑھا رکھا ہے۔ اسے یہی کچھ معلوم تھا کہ اس کے سونے کے کمرے میں جو نیا فرنیچر آیا ہے وہ خریدا نہیں گیا، تحفے میں آیا ہے، اور ریڈیو بھی تحفے کا مال ہے۔ اس کا بھائی اس کا رشتہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دینا چاہتا تھا، اور یہ دونوں امیدوار نئے نئے سے تحفوں کی صورت میں بڑھ بڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ ناز کا بھائی اچھی طرح جانتا تھا کہ ہر دولت مند اور ہر بڑا آدمی صرف 2 چیزوں کا خریدار ہے، وزارت اور عورت۔ وزارتیں آئے دن ٹوٹتی ہیں، حسین عورت سے جو کام لیا جا سکتا ہے اسی وقت لیا جا سکتا ہے۔ ادھر ناز کی گاہکوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے دماغ میں فلم اور فیشن کے سوا کچھ نہ تھا۔ حیدرآباد میں ایک نائب وزیر دورے پر آیا، جس کی اعزاز میں ایک پارٹی دی گئی۔ ناز کا بھائی ناز کو بھی ساتھ لے گیا۔ وہاں مغربی پاکستان کے ایک سرکاری خان صاحب کی نظر ناز پر پڑی تو انہوں نے حاشیہ برادروں سے ناز کی تفصیلات معلوم کی۔ انہیں بتایا گیا کہ بکاؤ مال ہے، اچھے گاہک کی تلاش ہے،
खान साहब 50 के पेटे में थे। घर में पुराने वक्तों की एक बीवी थी, लेकिन नाज के अंदाज देखकर गहरी सोच में खो गए। फिर इसी सोच की गहराइयों से कारोबारी मुस्कुराहटें फूटने लगीं, जो पार्टी के दौरान नाज और उसके भाई पर ही मरकूज रहीं। नाज अब अंग्रेजी भी बोलने लगी थी। ग्रामर के पीछों के साथ इसकी गर्दन का हम जज्बात में हिजान पैदा कर देता था और इसकी उम्मीदवारों की कतार लंबी होती जा रही थी। इस कतार में शादी के उम्मीदवार कम और शब भर के साथी ज्यादा थे। खान साहब लाहौर पहुंचे तो एक ही हफ्ते बाद नाज के भाई की तब्दीली लाहौर हो गई। खान साहब ने स्टेशन पर जाकर इसके भाई का इस्तकबाल किया, फिर एक कोठी अलाट करा दी। चंद रोज बाद नाज को भी लाहौर बुला लिया गया। हैदराबाद वाली कोठी किराए पर उठ गई और बूढ़े माँ बाप भी लाहौर पहुंच गए। लाहौर में इन लोगों की मुलाकात असलम से हुई। वो भी हैदराबाद का रहने वाला था और किसी दफ्तर में मामूली मुलाजम था। नाज को वो बचपन से जानता था। वो उस वक्त 8वीं जमात में थी जब असलम BA पास करके लाहौर चला गया था। वो एक अमीर जमींदार का उबाश बेटा था। कली कली का रस चूसने वाला बमरा था, खुश शक्ल और खुश पोश था और जुबान का बहुत मीठा। चिकनी चपड़ी बातों से इसने कितने ही दिल मोह कर मसल डाले थे। वो FA पास कर चुका था। जब उसका बाप मर गया था वो बहुत खुश हुआ। एक तो बाप की गुर्खियों से निजात मिली, दूसरी उसकी जायदाद हाथ आ गई। 300 एकड़ जमीन के अलावा 4 किला नुमा हवेलियां किराए पर थीं। लेकिन बाप के मरने के चंद रोज बाद उसे इल्म हुआ कि सारी जायदाद सिवाय एक छोटे से मकान के कर्ज हुआओं के पास रहन है। बाप के वक्त की इयाशियां हड्डियों में रची हुई थी। असलम ने अपने आप को ऊंची सोसाइटी का फर्द बना रखा था। अब असली हैसियत जो सामने आई तो परेशान होने की बजाय उसने मकरो फरेब से अपने स्टार्ट को कायम रखा। वो सिगरेट पीता और बिला नागा पिक्चर देखता था और यूं उसने सोसाइटी में बरम कायम कर रखा था। एक शाम उसने लाहौर के एक सिनेमा हॉल में नाज को देख लिया। वो खान साहब के साथ पिक्चर देखने गई थी। वो इससे मिला तो दूसरी ही शाम नाज उसके साथ पिक्चर हाउस में बैठी हुई थी। उसने नाज को बताया कि वो एक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी का ऑल पाकिस्तान इंस्पेक्टर है। इसके अलावा वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी है। इसके अलावा थोड़े ही अरसे में अपनी फिल्म प्रोड्यूस करने वाला है। नाज की आंखें खुलती जा रही थी। वो सुन रही थी कहानी लिखी जा चुकी है। हीरोइन की तलाश है, मैं नया चेहरा पेश करना चाहता हूँ। बातों बातों में असलम ने चौंक कर कहा, अरे मैंने फिल्म का सारा एहतमाम मुकम्मल कर लिया है और ये देखा ही नहीं कि बैंक में इतना रुपया है भी या नहीं। उसने जेब से एक बोगस अकाउंट बुक निकाली और इत्मीनान का सांस लेकर कहा, काम हो जाएगा, 6.5 लाख रुपया मौजूद है। नाज की आंखें चमक उठी। 6 लाख रुपया! इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो देख ही न सकी कि असलम ने जो टाई बांध रखी है उसकी नाट का रंग उड़ा हुआ है और वो लंडे बाजार से 8 आने में खरीदी गई थी। नाज की नजरों में खान साहब की तस्वीर धुंधला गई। है रुपए का तो गम ही नहीं, अभी फोन कर दूं तो लाखों रुपए के चेक यहीं होटल में पहुंच जाएं। लेकिन नाज